یہ زمین آسمان اتنی بڑی کائنات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اور انسان بنا اشرف المخلوقات۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ انسان سب کچھ کیسے وجود میں آیا؟ ہماری اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ہم سب کی کہانی ہے۔ آج میں آپ کو لے چلتا ہوں وقت کے اس دور میں جب نہ دنیا تھی نہ انسان، بس خاموشی تھی اور اللہ کا حکم۔ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اچانک اللہ نے فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران رہ گئے، یا اللہ، کیا آپ زمین پر ایسے کو بسائیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے کائنات کی سانسیں رک گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کی گئی، کبھی لال، کبھی سیاہ، کبھی سفید، اور پھر اس مٹی سے ایک عظیم پیکر بنایا گیا۔ یہ پیکر ابھی بے جان تھا، خاموش اور ساکت تھا، لیکن فرشتے سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا، اللہ نے اپنی روح پھونکی اور یوں پہلا انسان زندہ ہو گیا۔ یہ تھے ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے سوال رکھا، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے، یا اللہ، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا۔ پھر آدم نے ایک ایک چیز کے نام بتا دیے اور یوں یہ ثابت ہو گیا کہ آدم کو ایک خاص علم اور مقام عطا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سب فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ کائنات کی ہر مخلوق جھک گئی، بس ایک کھڑا رہا، ابلیس۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے غرور سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ پہلا انکار تھا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اسی لمحے ابلیس پر لعنت پڑ گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم کو جنت میں بسایا گیا۔ یہ جگہ سکون، خوشبو اور نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ حوا علیہ السلام کو بھی تخلیق کیا گیا۔ سب کچھ تھا، بس ایک حکم تھا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ پہلی آزمائش تھی پہلے انسان کی۔ ابلیس جلتا رہا، وہ چاہتا تھا کہ آدم بھی اس کے ساتھ گمراہ ہو جائے۔ وہ جنت میں آیا، میٹھی باتوں میں لپٹا ہوا وسوسہ دیا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی بادشاہی اور لازوال زندگی کا راز نہ بتاؤں؟ آدم اور حوا سوچ میں پڑ گئے۔ آخرکار وہ دھوکے میں آ ہی گئے اور وقت کا پھل کھا لیا۔ اچانک ان کی حالت بدل گئی، جنت کی روشنی جیسے ان سے چھین گئی ہو، اور پھر ان پر حقیقت کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز گونجی، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اب تم زمین پر جاؤ گے، وہاں تمہیں زندگی گزارنی ہے، آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کی رحمت نے توبہ قبول کی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، انسان کو زمین پر آنا تھا۔ یوں انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ یہ دنیا ہمارا امتحان ہے۔ شیطان اس وقت بھی بہکانے میں لگا تھا اور آج بھی لگا ہوا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ہم کس کے راستے پر چلیں گے، اللہ کے حکم پر یا شیطان کے دھوکے پر؟